آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جن کی آواز صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی بلکہ اپنی مٹی کی دھڑکن تھی۔ ایک ایسی آواز جسے جتنا دبانے کی کوشش کی گئی وہ اتنی ہی بلند ہوتی چلی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میر گل خان نصیر کی۔ ان کی پوری زندگی اور سوچ کا نچوڑ شاید اس ایک شعر میں مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، انسان دوستی سب سے اول، باقی بات اس کے بعد ہے، یہی تو میرے دھرتی کی صدیوں سے روایت ہے۔ یہ صرف ایک شعر نہیں، یہ ان کی زندگی کا پورا فلسفہ تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں میر گل خان نصیر کو بلوچی ادب کا ایک روشن ستارہ مانا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں کہ وہ ایک شاعر تھے، نہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ ایک مفکر تھے، ایک دانشور تھے، اور سچ پوچھیں تو وہ خود اپنے آپ میں ایک پورا عہد تھے۔ اور ان کی خدمات کا دائرہ کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے۔ شاعری سے لے کر تاریخ نویسی تک، صحافت سے لے کر علمی دانشوری تک، شاید ہی کوئی ایسا میدان ہو جہاں انہوں نے اپنے گہرے نقوش نہ چھوڑے ہوں۔ لیکن جانتے ہیں، ان کی تحریروں سے بھی زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھا ان کا اپنا کردار۔ ایک ایسا کردار جس کی بنیاد حق گوئی اور بہادری پر رکھی گئی تھی۔ دیکھیے، زندگی میں اکثر دو راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مصلحت کا آسان راستہ، جہاں خاموشی اختیار کر کے سہولت سے رہا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے حق گوئی کا مشکل راستہ، جس پر ہمت اور اصولوں کے کانٹے بکھرے ہوتے ہیں۔ میر گل خان نصیر نے ہمیشہ دوسرا راستہ چنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حق گوئی اور بہادری کے پیچھے کون سا جذبہ تھا؟ صرف ایک، اپنے لوگوں کے لیے بے لوث محبت۔ ان کی ہر کوشش، ہر لفظ، ہر جد و جہد اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی دھرتی اور اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے تھی۔ ان کی بہادری صرف بہادری کے لیے نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا تھا، اور وہ مقصد تھا امن اور اتحاد کا پیغام عام کرنا۔ ان کی شاعری اور فکر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، امن کا قیام، دوسرا، لوگوں کے درمیان اتحاد، اور تیسرا، جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے انسانیت کا احترام۔ اور یہ بات ان کے اپنے الفاظ سے بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے؟ سنیے ذرا۔ ایک ہوں سارے بشر، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، یہی پیغام ہے میرا، یہی میرا عقیدہ۔ میر گل خان نصیر صرف نیا ادب تخلیق نہیں کر رہے تھے، وہ اس سے بھی بڑا کام کر رہے تھے۔ وہ اپنی ثقافت اور اپنے ورثے کے محافظ بھی تھے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر ایک شاعر، ایک ادیب اپنی ثقافت کا محافظ بنتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں میر صاحب کے کام سے ہی ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور اپنی تحریروں کے ذریعے صدیوں پرانی روایات کو نئی زندگی دی، اپنی قوم کی تاریخ کو لفظوں میں محفوظ کر دیا اور ان اقدار کو فروغ دیا جو ان کی ثقافت کی اصل بنیاد ہے۔ بالکل اسی طرح ایک فنکار اپنے ورثے کا پاسباں بن جاتا ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کے بعد میر گل خان نصیر کی زندگی سے آنے والی نسلوں کے لیے آخر کیا سبق ملتا ہے؟ ان کی پوری زندگی اور ان کا سارا کام، یہ سب مل کر ایک ایسی لازوال میراث بناتے ہیں جو صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور اس میراث کا سبق بالکل واضح ہے۔ ہمت کے ساتھ جیو، سچ کا ساتھ دو، اور انسانیت کی خدمت کرو۔ یہی وہ اصول ہیں جو کسی بھی انسان اور کسی بھی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میر گل خان نصیر کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔